تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین گرامی، بالخصوص طلباء کرام، ہماری یہ مجلس ایک اصلاحی مجلس ہوتی ہے جس میں ایک مذاکرہ ہوتا ہے اعمال کا کہ ہم کیسے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب انسانوں میں سے شمار ہوں۔ تو جہاں بیانات کا یہ سلسلہ ہے تو بندہ سے پہلے بہت سے اساتذہ اس متعلق گفتگو کر چکے ہیں، میں بس چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے، ہر انسان ہم میں سے چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی بن جائے۔ ہر ایک اسی فکر میں ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بن جائے۔ لیکن میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آخرت کا بننا وہ صرف ان کلمات کے جمع کر لینے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا کہ کسی نے معلومات کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہو، حلال و حرام کے احکامات سے بخوبی واقف ہو، اور وہ جائز اور ناجائز کی تمام گتھیاں سلجھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہو، اور تمام ان امور میں وہ مہارت رکھتا ہو، مسائل حل کر سکتا ہو، لیکن اگر عملی زندگی نہیں ہے، اگر عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ انسان ناکام ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے جو کوشش کرنی ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی عملی زندگی بن جائے، ہماری زندگیوں میں اعمال کی رونق آ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر عمل کا جتنا زیادہ عمل کی مٹھاس ہوگی اتنی زیادہ اس زندگی کے اندر سکون ہوگا، اور آخرت میں بھی اتنی زیادہ سکون نصیب ہوگا۔ دیکھیے، کسی بھی بوتل آپ یوں اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی ایک عام سی بوتل لے لیں، اگر اس کے اندر پانی ہو تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ 10 روپے، زیادہ سے زیادہ 15 روپے۔ لیکن اگر آپ اس میں شربت بھر لیں گے تو قیمت بڑھ جائے گی، اور اگر اس کے اندر مزید کوئی اور قیمتی چیز شہد بھر لی، قیمت بڑھ گئی۔ ہیرے اگر بھر لیے گئے تو اور ہی قیمتی بن جائے گی۔ تو یہی مثال ہے کہ انسان کی اگر ظاہر اس کا صحیح نہ بھی ہو، اگر ظاہری شکل و شباہت اس کی اچھی نہیں بھی ہے، لیکن اندر سے وہ اعمال سے بھرا ہوا ہے، تو یہ انسان خدا کی قسم اس انسان سے زیادہ بہتر ہے جس کا چہرہ بھی چمکتا ہو اور جس کے اعضاء بھی ایسے ہوں کہ لوگ رش کر اٹھیں، لیکن وہ آدمی جو کالے رنگ کا ہو اور اس کے ہونٹ بھی بڑے ہوں، ناک بھی بڑا ہو، لیکن اس نے اپنی عملی زندگی کو سجا لیا ہے، تو پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، کیا خصوصیت ہے تجھ میں کہ چلتا تو تجھ یوں زمین پر ہے، لیکن تیرے چلنے کی کھسکساہٹ میں جنت میں سن کر آیا ہوں؟ وجہ وہی ہے کہ زندگی عملی بن گئی تھی۔ زندگی عملی جب بن جائے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حبشے سے آنے والا غلام ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ تو اس کو تو صحیح آواز لکنت ہے اس کی زبان کے اندر بھی، ان چیزوں سے بالا تر ہو کر اللہ رب العزت اعمال پر فیصلے کرتا ہے۔ اور کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اگر وہ دیکھتا ہے تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میری اپنے طلباء حضرات سے یہی گزارش ہوگی کہ یہ جو مدرسے میں گزرنے کا وقت ہوتا ہے یہ ماں کے پیٹ کی مانند ہوتا ہے، جو جتنا کچھ بن سکتا ہے وہ اتنا زیادہ قیمتی بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے، حَتَفَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ، کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، ان اجاب و الا ارتحل، اگر عمل آ جاتا ہے تو فابہا،
وگرنہ یہ عمل بھی، یہ علم بھی اس کی زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا، اگر اپنے علم کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سینوں میں یوں دوام پکڑ جائے، تو پھر اپنے اس علم پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اتنے بڑے اکابر جو نامور ہوئے، جو اپنا اتنا نام بنا گئے، جو دنیا میں نام پیدا کر گئے، امام مسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ اعمال سے لوگ عاری ہوں گے؟ قطعاً نہیں۔ ان کی یہی زندگی، عملی زندگی ان کو بہت اوپر لے گئی ہے۔ حضرت یعنی ان کا یہ شوق، علمی اس طالب علمانہ زندگی کے اندر عمل کا شوق، اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ امام صاحب کے پاس آ رہے ہیں تعلیم کے لیے۔ ایک مرتبہ جب ان کی عمر 14 سال تھی تو حضرت سے پوچھا، حضرت ایک بچہ 14 سال کا ہو اور وہ رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہو اور وہ بالغ ہو گیا ہو صبح کے طلوع ہونے سے پہلے کیا وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا وہ عشاء کی نماز اس کی ہو چکی ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، اب اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اب دوبارہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ تو وہ فوراً اپنی مجلس سے اٹھتے ہیں اور مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام صاحب اس کے اس عمل پر آشش کر اٹھے کہ اتنی عملی زندگی ہے، یہی عملی زندگی کی وجہ سے انسان لوگوں کے امام بنتے ہیں اور اپنا نام پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز طلباء ساتھیوں، میں تو اسی کام کے لیے، اسی عرض کے لیے بیٹھا ہوں، اسی گزارش کرنے کے لیے آپ کے پاس سامنے بیٹھا ہوں کہ اگر ہماری زندگی عملی ہے تو ہمارا یہ علم ہمارے لیے کل حجت ہوگا، وگرنہ ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اگر جب پاؤں پکڑ لے گی یہ زمین اور پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، تو اس وقت ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ تو اس لیے ان باتوں کو ہمیں واقعتاً حقیقت میں لینا چاہیے کہ میں ماشاءاللہ اتنا علم والا ہوں، پہلی پوزیشن آتی ہے میری، جی کلاس میں پہلے نمبر پر ہوں، عبارت میں اچھی پڑھ لیتا ہوں، یہ تمام امور بھی قابل مدح ہیں، مدحت سے خالی نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو اس انسان کو کامیاب کرے گی وہ کیا ہوگا؟ اس کا اپنا عمل ہوگا۔ الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، فرمایا سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے سامنے زیریں کر لے، اپنے کنٹرول میں کر لے، اپنے اختیار میں کر لے، وعامل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی تیاری کر لے، مرنے کے بعد کی تیاری کر لے۔ آج مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم طالب علم ہیں، دورے سے فارغ ہوں گے تو تب یہ کریں گے، یہ جو نوافل پڑھنا ہے یہ تو بڑوں کا کام ہے، دیکھو ماشاءاللہ بوڑھے کیسے نوافل پڑھ رہے ہیں، طالب علم سلام پھیرے گا اور چلا جائے گا۔ یہ طالب علمانہ زندگی کے خلاف ہے۔ عملی زندگی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے، وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے علم کو دوام بخشا ہے عمل کے ساتھ، کہ عمل کرتے آئیں گے تو تب آدمی کی علم کے اندر برکت آتی چلی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ مثال دی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ آ جائے عمل تو ٹھیک ہے، وگرنہ علم بھی چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے انداز میں سمجھ لیں کہ آپ کسی کے دروازے پر جائیں اور اس کو آواز دیں عبداللہ عبداللہ عبداللہ، اگر وہ سن لے تو آپ ٹھہر جائیں گے، اگر وہ نہ سنے اور آپ کی بات کا جواب نہ دے آپ واپس لوٹ آئیں گے۔ علم کی فرمایا اسی طرح مثال ہے، وہ بھی واپس لوٹ آتا ہے۔ تو اب ہم خود اپنی گربانوں میں جھانکیں کہ ہم نے کتنی کتابیں پڑھ لیں، لیکن آج ہمارے پاس محفوظ وہی ہے جس پر ہمارا عمل ہے۔ تو اسی لیے آپ حضرات ہم سے اچھے ہیں، فضیلت بہت بڑی ہے طالب علم کی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دارالعلوم کراچی تشریف لے آئے تو کیا فرمایا؟ ایک ہی جملہ فرمایا طالب علموں اپنی قدر پہچانو۔ ہم یہ تو کہتے پھرتے ہیں لوگوں نے ہماری قدر نہیں کی، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس گئے تھے اس کو تمیز ہی نہیں ہے، عالم سے طالب علم سے ایسے بات کرتے ہیں، اس نے ہمیں نیچے بیٹھا دیا۔ او بھائی اگر اس نے ہماری تعظیم نہیں کی، اس نے ہماری قدر نہیں پہچانی، ہم نے اپنی قدر کتنی پہچانی ہے؟ میں نے اپنے آپ کو طالب علم سمجھا ہے تو میں نے طالب علمی کا کتنا حق ادا کیا ہے؟ کیا میری طالب علمی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ صبح کی نماز میں مسبوق ہوں؟ کیا میری طالب علمی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ظہر عصر مغرب پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کہاں پڑھی ہے کہاں نہیں پڑھی؟
تو ہم اپنی جب قدر پہچانیں گے تو زمانہ ضرور ہمیں قدر لوٹائے گا، قدر دے گا۔ اور علم کی رونق جو آگے رہتی ہے اور علم کا یہ سلسلہ جو باقی رہتا ہے، ہر ایک کا ہم میں سے شوق ہے کہ ہمارا فیض جاری رہے، تو اس کے لیے تقوی کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک شیخ ارشاد فرما رہے تھے، یہ جو غنیت الطالبین کے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کے متعلق آتا ہے ان کی عملی زندگی کے متعلق کہ ایک مرتبہ کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکہ پڑ گیا۔ چوروں نے جب تلاشی لی جب بزرگوں کے پاس آئے تو جہاں بزرگوں کے بورے تلاش کیے گئے تو ایک پورا بورا ڈھیلوں سے بھرا ہوا ملا۔ حیران ہو گئے کہ لوگ تو لے جاتے ہیں، کوئی غلہ لے جاتا ہے، کوئی خزانہ لے جاتا ہے، ڈھیلے لے کے پھر رہے بزرگ۔ تو اپنے سردار کے پاس لے گئے، سردار بھی حیران کہ یہ کیا کر کے آیا ہوا ہے بزرگ، لگ تو ذی وجہ آدمی رہا ہے کہ اتنی اچھی شکل و شباہت والا، لیکن یہ ایسے بھولے پن والے کام کر رہا ہے۔ جب پوچھا گیا تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اب تو بات عیاں ہو ہی گئی ہے تم لوگوں کے سامنے، تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کہیں پر ہم قضائے حاجت کے لیے رکیں تو میں کسی کی زمین کو بھی بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہ کروں، اس کے لیے بھی میں ڈھیلے اپنے ساتھ لے کے پھر رہا ہوں۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے، تب ان کا علم ان کے مر جانے کے بعد بھی، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ تقویٰ، یہ عمل کی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے، وگرنہ ہم سے اچھے بولنے والے بھی موجود ہیں، ہم سے اچھے کلام کرنے والے، گفتگو کرنے والے بھی موجود ہیں کہ جس کو سامنے والے کو باری نہ دے گفتگو کرنے کی، لیکن اگر اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہے تو وہ اس بولیار کی نہیں ہے، اس بولنے والے کی نہیں ہے۔ قدر اور قیمت اگر وہاں پر ہے اللہ کے ہاں تو وہ کس کی ہے؟ اعمال کی ہے اور دلوں کے سلیم ہونے کی ہے۔ تو آج گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جھانکیں، ایک نظر دیکھیں کہ واقعتاً ہماری عملی زندگی ہے یا ہم روٹین کے وہی دیندار بنے ہوئے ہیں کہ بس آئے اور نماز پڑھی اور چلے گئے، آئے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ ہم نے باقی زندگی کے اندر عمل کو کتنا ٹٹولا ہے، ہمارے لیے تو کتنا دین آسان ہے کہ ہم نے ہر وہ کام جو ہمارے لیے لابدہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی کھانا پینا ضروری ہے، لباس پہننا ضروری ہے، قضاء حاجت ضروری ہے، مسجد میں آنا جانا ضروری ہے، یہ جو ضروری کام ہیں وہ بھی ہمارے عبادت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ تو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، طالب علمانہ زندگی میں جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا، یہ تو ہر ایک کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو 24 گھنٹے کی زندگی کو عملی بنا سکتا ہے۔ اور وہ اسی طرح ہے کہ ہم ان تمام اپنی زندگی کے ان تمام معمولات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کریں، اس لیے کہ دیکھیے ہر دوست کو وہ اعمال عطا کیے جاتے ہیں جن اعمال سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، جن اعمال سے آدمی کو لگاؤ ہوتا ہے، شغف ہوتا ہے، جو اچھے کام لگتے ہیں وہ اپنے دوست کو وہ ادائیں دی جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب ترین انسان تھے، تو اللہ نے کیا ایسی ادائیں دے دی ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنانا ہماری دنیا بھی بنا سکتا ہے اور ہماری آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ تو اس لیے میں آخر میں یہی طلباء حضرات سے بھی اور دوسرے ساتھیوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ہم اپنی جہاں پر علم کے اندر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بات بھی آ جائے، یہ بھی معلوم ہو جائے، یہ بھی معلوم ہو جائے، ہم عملی زندگی کی بھی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم آیا، ٹھہرا علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت نے اس کے کمرے میں لوٹا رکھ دیا پانی کا، جب صبح اٹھے تو لوٹا ویسے پانی کا بھرا پڑا ہوا ہے۔ حضرت بڑے حیران ہوئے کہ آیا ہوا ہے علم حاصل کرنے اور ابھی تک پانی ویسا کا ویسا پڑا ہوا ہے، مطلب اس پر تعجب اس لیے کیا کہ طالب علم کی یہ زندگی نہیں ہوتی کہ وہ اٹھے ہی نہیں رات کو۔ تو طالب علم تو وہ ہوتا ہے جو تہجد کا بھی پابند ہو، وگرنہ ان معلومات کا ذخیرہ کیا شیطان کے پاس ہم سے کم ہے؟ شیطان کو تقریباً یہ ساری باتیں آتی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ عمل کا ہے کہ عملی زندگی جس کی بن جائے گی وہ اصل آدمی ہے۔ تو اس لیے
علم ہوتا ہی وہی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کی تفسیر آپ سن چکے ہیں کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرے۔ علم وہ فائدہ مند ہے کہ جو اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرتا ہے۔ وہ کیا علم ہے؟ وہ تو معلومات کا ذخیرہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے دورہ تک پڑھ لیا، یہ کتابیں پڑھ لی، یہ کتابیں پڑھ لی، لیکن خوف خدا نہیں ہے۔ تو آپ حضرات خود یہ تصور کیجئے کہ آپ کے والدین نے آپ کو بھیجا ہے اپنی آخرت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے۔ اگر ہم خود اعمال میں اس قدر کمزور ہوں گے، ہم اپنی نجات مشکل ہو جائے گی، دوسروں کی کیا کروائیں گے؟ آپ حضرات مقتدا ہیں، کل کے رہنما ہیں۔ رہنما وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ دیکھ کر آدمی اپنی نمازوں کو درست کریں، جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ اپنے روزوں کو درست کریں، اپنے دیگر عبادات اور معاملات کو درست کریں۔ جب طالب علم کہے گا میں تو ابھی تک طالب علم ہوں، جب طالب علمانہ زندگی، سیکھنے کی زندگی اسی بات کہنے میں گزار دے گا، تو پھر جب سیکھ نہیں پائے گا تو آگے سکھائے گا خاک۔ تو اس لیے ہم ایک مرتبہ اپنے آپ میں غور کریں، توجہ کریں کہ ہم میں کیا کمی ہے، اعمال کی کیا کمی ہے، تاکہ ہم ان کمیوں کو پورا کر کے واقعتاً لوگوں کے سامنے حقیقی معنی میں مقتدا اور رہنما بن سکیں۔ تو آپ حضرات کے لیے بہت اچھا میدان ہے۔ آپ حضرات دنیا کے ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، شور و شغب سے اور دیگر معاملات سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک چار دیواری عطا فرمائی ہے، فرمایا نا مدارس دین کے قلعے ہیں۔ تو قلعہ کس طرح ہے کہ اس میں دین محفوظ ہے، تو آپ کے لیے عملی زندگی بنانا آسان ہے۔ اور دیگر حضرات سے بھی یہی میری گزارش ہوگی کہ اگر عملی زندگی میں سنورنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں جڑنا چاہتے ہیں، تو جماعت کا جو سلسلہ ہے، تبلیغی جماعت کا جو سلسلہ ہے، اس میں اپنے آپ کو ضرور جوڑیں، اس میں نکلیں، تاکہ ایک عملی زندگی بن جائے۔ اور طلباء سے بھی میری یہی گزارش ہوگی کہ عملی زندگی بنانی ہے، مدارس میں بھی بنتی ہے، اور لیکن اس کے علاوہ آپ جماعتوں میں بھی نکلیں تاکہ عملی زندگی وہ بن جائے۔ اور یہی عملی زندگی انسان کے آخرت تک کام آتی ہے، اور آخر تک اس کے لیے ایک نمونہ بن جاتی ہے، لوگوں کے لیے بھی نمونہ بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے جس طرح علم کے لیے مشقت ہے، عمل کے لیے بھی اسی طرح مشقت ہے۔ عمل پر اپنے آپ کو لگانا بھی مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ جب عمل عادت بن جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہ جاتا۔ جس طرح کہ اب ساتھیوں کی نماز کی عادت بن چکی ہوتی ہے، تو وہ اب اس وقت وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اگر نماز میں نہ پہنچے تو۔ روزہ رکھنے کی ایک عادت جب بن جاتی ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے اگر روزہ نہ رکھے تو عبادت عادت بن جائے گی، اس وقت کوئی مشکل نہیں رہے گا، اس وقت چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہماری یہ عملی زندگی عطا فرمائے، ہمیں یہ عملی زندگی کے ساتھ جوڑے رکھے، اور ان علماء کے ساتھ حقیقی ربط عطا فرمائے، اور انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا جینا اٹھنا مرنا ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے طالب علموں کو، دیگر جتنے احباب بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں دین کے ساتھ شغف محبت نصیب فرما، ان اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جن سے تو راضی ہو، تیرا محبوب راضی ہو، ان اعمال سے بچا جن سے تو ناراض ہو، تیرا محبوب ناراض ہو۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ہم نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں تیرے دین کے لیے، ہماری زندگیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے 100% عمل کرنے والا بنا، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ تمام جو دینی سلسلے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما، جو اس کے خلاف سازشیں بن رہے ہیں اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، وگرنہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ یہ طالب علم جو آئے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے، یا اللہ انہیں اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو اپنی شیان شان بدلہ نصیب فرما، جنہوں نے ان کو بھیجا ہے اللہ انہیں اپنی شیان شان بدلہ نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ہمارے معاونین جو اس کام میں معاون ہیں، دین کے اس کام
میں ممد و معاون بنے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کا ممد و معاون بن جا، تو ان کا ناصر بن جا، یا اللہ تو ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اے کریم اللہ، ہم دنیا کے اندر بھی تیرے محتاج ہیں، آخرت میں بھی تیرے محتاج ہیں، یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی سنوار دے۔ اے کریم اللہ، ہمیں دنیا میں یا اللہ ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائیں، آخرت میں بھی ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جس میں تیری خوشنودی ہو، ان کاموں سے بچا جس سے تو ناراض ہو۔ اے کریم اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا وہ بھی نصیب فرما۔ جن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے بڑوں کی بخشش فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ اس کے منتظمین کو یا اللہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نواز، اپنے شیان شان بدلہ نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، جب موت دے تو زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔